بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینا۔ یہودیوں کے ہاتھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسموم ہونے کا موضوع تاریخی منابع میں اس حد تک مشہور ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب بنت حارث سلام بن مشکم کی بیوی، جس کے کچھ رشتہ دار جنگ خیبر میں مارے گئے تھے، اس نے بھیڑ کے ایسے حصے کو زہر آلود کیا جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا پسند کرتے تھے، اور اس نے وہ گوشت پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا شروع کیا، لیکن ابھی ایک لقمہ بھی تناول نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غذا مجھے بتا رہی ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ بشر بن برا کہ جنہوں نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے وقت بشر کی ماں سے فرمایا تھا، یہ بیماری اسی لقمے کا اثر ہے جو تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، کیونکہ تم نے میرے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر سے آگاہ ہو جائیں گے، ورنہ ہمیں تم سے نجات مل جائے گی۔ اس مسئلے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا تھا یا اسے آزاد کر دیا۔ سہیلی کہتی ہیں کہ دو طرح کی روایت ہیں۔ دو طرح کی روایات میں جمع اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنا انتقام نہیں لیا اور اسے آزاد کر دیا، اور جب بشر بن براہ دنیا سے چلے گئے تو اس یہودی عورت سے قصاص لیا گیا۔ تاریخ میں کچھ دوسرے واقعات بھی موجود ہیں، اور کچھ اور افراد نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر سے شہید کرنے کی کوشش کی۔ المغازی 6792۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کے واقعے کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن آحاق کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غذا کا لقمہ نہیں کھایا، لیکن واقدی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غذا کھائی۔ اس طرح یہ موضوع بھی واضح نہیں ہے کہ بشر اسی وقت یا ایک سال کے بعد فوت ہوئے، لیکن اصل واقعے کو اس کی وجہ سے 3 سال کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو مورخین قبول کرتے ہیں۔ سیرت حشام جلد 2 صفحہ 328، المغازی جلد 2 صفحہ 677، الطبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ 82 اور 154، تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحہ 375، التنبیہ الاشراف 224، جامع السیرت 169، العروض الانف جلد 6 صفحہ 571، العروض الانف جلد 6 صفحہ 571۔ شہادت یا رحلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت میں سے من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت کے موضوع کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور لوگوں کے درمیان آپ کی رحلت مشہور ہے، حالانکہ کتب سیر و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس موضوع پر حد تواتر تک احادیث ذکر ہوتی ہیں۔ ان میں سے من جملہ یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ابن سعد کہتا ہے کہ پیغمبر مسموم اس دنیا سے گئے اور ان کی عمر 63 سال تھی۔ نمبر 2، علامہ ہلی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بوسیلہ زہر تائید کی ہے۔
نمبر 3، کتاب جامع الورح میں آیا ہے کہ پیغمبر مدینہ میں زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ نمبر 4، شیخ طوسی بھی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری کو مسموم شہید ہوئے۔ نمبر 5، بہیقی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں 9 بار قسم کھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر گئے، میرے لیے اس سے محبوب تر یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ رحلت نہیں کر گئے، کیونکہ خداوند نے آپ کو شہید قرار دیا۔ نمبر 6، حاکم نیشاپور نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت کی تائید کی اور اس قول کی نسبت شعبی سے دی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔